رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہوا اور آج شوال کی پہلی تاریخ ہے اور آج ہم اور آپ اپنا اسلامی تہوار عید الفطر منا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا مذہب، ہمارا دین اللہ کا دین ہے، اللہ کا نازل کیا ہوا دین ہے۔ ہماری ہر چیز دنیا کی تمام قوموں سے نرالی اور الگ ہے۔ دنیا کے ہر تہوار میں جو رنگ ہوتا ہے، جو ڈھنگ ہوتا ہے، جو طریقہ ہوتا ہے، اسلام کا تہوار بھی اس سے بالکل الگ ہے۔ ہمارے دو تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور ان دونوں تہواروں میں آپ غور کریں، کوئی ناچ گانا نہیں ہے، کوئی شراب و شباب نہیں ہے، کوئی نشہ نہیں ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے۔ جائز حدود میں رہ کر کے آپ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، بال بچوں پر خرچ کریں، جائز طریقے سے تفریح کریں۔ یہ اسلام کی سادگی ہے جو ہم اپنے تہواروں میں دیکھتے ہیں۔ دنیا کے ہر مذہب میں لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، ہندی میں کہتے ہیں اس تہوار کا نام لے کے کہ یہ تہوار آپ کے لیے شبھ ہو، انگلش میں کہتے ہیں کہ اس تہوار پر آپ ہیپی رہیں۔ ہمارے دین نے ہمیں عید کے موقع پر مبارکباد کے جو کلمات سکھائے ہیں، وہ کلمات بھی بڑے عجیب و غریب ہیں۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملتے تھے، کیا کہتے تھے؟ تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی نیکیوں کو قبول کرے۔ موقع تہوار کا ہے، موقع عید کا ہے، مگر ملنے والا ایک دوسرے سے ہیپی عید نہیں کہہ رہا ہے، وہ شبھ عید الفطر نہیں کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے تقبل اللہ منا و منکم۔ بھائی ہمارے لیے اصل ہیپینس، اصل خوشی، اصل تہوار تو یہ ہے کہ ہماری عبادتیں اللہ کیوں قبول ہو جائیں، ہمارے 30 دن کے روزے اللہ قبول کر لیں، ہماری تراویح قبول ہو جائے، ہمارا راتوں کو جاگنا قبول ہو جائے، ہماری زکوٰۃ، ہمارا صدقہ قبول ہو جائے۔ نیکیوں کے بعد ایک مومن کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اس کی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ قرآن مجید کے 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جنتی بندوں کا تذکرہ کیا۔ اپنے جنتی بندوں کی اللہ تعالیٰ نے کچھ کوالٹیز بیان کی، کچھ خوبیاں بیان کی۔ اس میں ایک صفت اللہ نے یہ بیان کی، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، میرے جنتی بندے اللہ کی راہ میں جب صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں تو ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، سہمے ہوئے ہوتے ہیں، اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ انہیں اپنے رب کے پاس پلٹ کے جانا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کو پڑھ کر کے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں؟ کیا یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو شراب پیتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے صدیق کی بیٹی، اے صدیق کی بیٹی، اے عائشہ، تم غلط فہمی کی شکار ہو، تمہیں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ یہ آیت تہجد پڑھنے والوں کے لیے ہے، یہ آیت نیکی کرنے والوں کے لیے ہے، یہ آیت روزہ رکھنے والوں کے لیے ہے، یہ آیت صدقہ کرنے والوں کے لیے۔ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے انہم الی ربہم راجعون، کہ انہیں اپنے رب کے پاس جانا ہے، پتہ نہیں ان کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں۔ میرے بھائیوں، آج عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، مگر ہمیں اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس تہوار اور اس خوشی میں ہم اتنے مست نہ ہو جائیں کہ ہم یہ بھول جائیں کہ ہماری شریعت کے جو احکام ہیں وہ صرف 1 مہینہ نہیں، وہ سال کے 12 مہینے ہمارے اوپر اپلائی ہوتے ہیں، لاگو ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ احکامات صرف 1 مہینہ نہیں، سال کے 12 مہینے ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ روزہ
ایک مہینے کے روزے نے ہمیں سب سے بڑا اگر کوئی سبق دیا ہے میرے بھائیوں تو یہی دیا ہے کہ خواہشات کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے. اس دنیا میں بڑے فتنے ہیں، اس دنیا میں بڑی آزمائشیں، مگر ان آزمائشوں کے بیچ میں رہ کر کے اللہ کی شریعت پر کیسے چلا جاتا ہے اور اللہ کے قانون کی کیسے کو فالو کیا جاتا ہے، اس روزے نے ہمیں اور آپ کو سکھایا. پیاس سے بے حال تھے ہم، دوپہر میں 2 بجے پیاس سے گلا سوکھتا رہتا تھا. ہم نے پیاس برداشت کی اللہ کے لیے. ہمارے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کھا رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے، ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں کھا سکتے. نفس کے اوپر کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، جائز چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پہ کیسے چھوڑا جاتا ہے، یہ روزے نے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے میرے بھائی. یہ چیز ہمیں سال کے 11 مہینے اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ نے فرمایا قرآن حکیم کے 30ویں پارے میں کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، جس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھ جائے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو بھائی عید کے دن بھی آپ کو نفس کو کنٹرول کرنا ہے، شوال میں بھی نفس کو کنٹرول کرنا ہے، ذی القعدہ میں بھی کرنا ہے، ذی الحجہ میں بھی کرنا ہے، محرم میں بھی کرنا ہے، سال بھر کرنا ہے. یہ رمضان کا سب سے بڑا سبق ہے، یہ سبق بھولنا نہیں ہے میرے بھائی. رمضان میں نیکیوں کی ایک ویرائٹی تھی ہمارے ساتھ. روزہ تھا، نماز تھی، تراویح تھی، تاک راتوں میں جاگنا تھا، تلاوت تھی، صدقہ اور خیرات تھا، اعتکاف تھا، پھر آخر میں صدقہ فطر تھا. رمضان نے ایک سبق یہ بھی دیا، ہماری نیکیوں میں ویرائٹی ہونی چاہیے. ہمارے یہاں بڑا المیہ ہے کہ ہم نے دین کو بانٹ دیا ہے. جو نمازی ہے وہ بے اخلاق ہے، جو اخلاق والا ہے وہ نمازی نہیں ہے. کسی کی ساری توجہ عبادات کی طرف ہے، کسی کی ساری توجہ اخلاق کی طرف ہے، کسی کی ساری توجہ معاملات کی طرف ہے. نہیں میرے بھائی، ہمارے اندر ویرائٹی ہونی چاہیے. اللہ کے نبی بیٹھے صحابہ کے ساتھ، کہتے تم میں سے کون آج روزہ رکھ کے آیا ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، کوئی اور مہینہ تھا. نبی نے پوچھا کون روزہ رکھ کے آیا ہے، کون نفل روزہ ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں روزہ ہوں. نبی نے پوچھا کون آج صبح صبح کسی مسکین کو کھانا کھلا کے آیا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے کھلایا. پھر نبی نے پوچھا من عاد منکم مریضا، آج کسی بیمار کی عیادت کون کر کے آیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں کر کے آیا. نبی نے پوچھا من تبع منکم جنازۃ، آج کون کسی مسلمان کے جنازے میں شامل ہو کے آیا ہے؟ ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا یا رسول اللہ میں شامل ہو کر. نبی الگ الگ نیکیوں کا نام لیتے چلے جا رہے ہیں اور ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھتا چلا جا رہا ہے. نبی نے 4 بڑی بڑی نیکیوں کا نام لیا، چاروں بار ابو بکر کا ہاتھ اٹھا. نبی کے جملے پر غور کرو، نبی نے فرمایا لا یجتمعن فی امرئ الا دخل الجنہ. اے ابو بکر یہ 4 بڑی بڑی نیکیاں ہیں، یہ ایک آدمی کے اندر اگر اکٹھا ہو جائیں وہ جنتی ہے، وہ جنت میں جائے. بھائی ہم دنیا کے کاموں میں ہم ویرائٹی تلاش کرتے ہیں. دنیا کے کاروبار میں ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس انکم کے کئی طریقے کے سورسز ہیں. میرے بھائی ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں. اللہ کے یہاں ہم ایک ایک نیکی کو ترسیں گے، ایک ایک گناہ ہمارے لیے بھاری ہوگا. تو ہم کوشش کریں ہماری نیکیوں میں بھی ویرائٹی ہو. ہمارے نامہ اعمال میں رمضان کا روزہ گزر گیا، کچھ نفل روزے بھی کبھی کبھی رکھ لو بھائی. شوال کا مہینہ 29 دن کا 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے، 6 روزے رکھ لو. موقع نکال کے 6 کنٹینیو رکھ سکتے ہو، کنٹینیو رکھ لو. نہیں رکھ سکتے گیپنگ کر کے رکھ لو، پورا مہینہ آپ کے لیے. نبی نے فرمایا جو رمضان کا روزہ رکھے اور پلس شوال کے 6 روزے رکھے اس کو زندگی بھر روزے کا ثواب ملتا ہے، اس کو زندگی بھر روزے کا ثواب ملتا ہے. نفل روزے کبھی کبھی رکھو. زکوٰۃ نکالتے ہو سال میں، زکوٰۃ کے علاوہ کبھی کبھی
نفلی صدقہ اور خیرات اللہ نے اگر نوازا ہے، مسجدوں میں، مدرسوں میں، دینی اداروں میں، نیکی کے راستوں میں صدقہ بھی نکالو۔ بعض لوگوں کو دیکھا سعودی عرب میں 2017 میں میں گیا، مسجد نبی کے باہر ایک بہت بڑا آؤٹ لیٹ ہے، بہت بڑا ریسٹورینٹ ہے، البیک نام ہے اس کا۔ اب تو انڈیا میں بھی اس کے نام سے بڑے ریسٹورینٹ کھول گئے۔ البیک میں ایک چکن ملتا ہے، اس کو عربی میں بروش بولتے ہیں، بروش۔ وہ یعنی پورا چکن کو تیار کرتے ہیں، وہ بڑی بہترین ڈش ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ عرب میں اس کو لوگ بڑے شوق سے کھا رہے ہیں، اور اس آؤٹ لیٹ میں اس بروش کو خریدنے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے۔ مجھ سے کسی نے بتایا کہ اس البیک کی بڑی کہانی ہے۔ اس کا جو مالک تھا، اس مالک نے جب سے یہ آؤٹ لیٹ کھولا تھا، یہ دکان کھولی تھی، یہ ریسٹورینٹ کھولا تھا، اس نے طے کیا تھا کہ میری جو بھی انکم ہوگی میں ہر بروش میں جتنے کا بھی میں بیچوں گا 1 ریال اللہ کی راہ میں دے دوں گا۔ میں جب گیا تھا 2017 میں تو 12 ریال کا وہ ایک بروش ملتا تھا، تو اس نے یہ طے کیا تھا کہ 1 ریال میں اللہ کی راہ میں دے دوں۔ اللہ نے بڑی برکت دی، بڑی برکت دی، اس کا وہ کاروبار بہت پھلا پھولا۔ اس کے بعد جب اس کا انتقال ہو گیا تو جس ادارے میں یا جس یتیم خانے میں یا جہاں پر بھی وہ 1 ریال دیتا تھا، وہ لوگ اس کی اولاد کے پاس پہنچے اور اولاد سے کہا کہ آپ کے باپ جو تھے ان کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی انکم میں جتنا کماتے تھے ہر بروش میں 1 ریال ہمیں دے دیتے تھے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اپنے والد کے اس طریقے کو فالو کریں گے، اس پر چلیں گے؟ تو البیک کا جو مالک تھا اس نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی تھی۔ اس کے بچوں نے کہا اگر ہمارا باپ 1 ریال دیتا تھا، ہم انشاءاللہ اس کو ڈبل کر دیتے، ہم 2 ریال دیں۔ اور اس کے بعد باپ کا لگایا ہوا وہ پودا، بیٹوں نے اس کو اور ترقی دی، اور ایک زمانہ تھا اس کی شروعات ریاض سے ہوئی تھی، آج پورے سعودی کے تمام شہروں میں آج اس کی برانچز ہیں، اور مسجد نبی کے بہت واکنگ ڈسٹینس پر وہ ریسٹورینٹ موجود ہے، اور الحمدللہ آج بھی جو ہے وہاں لائنیں لگا کر کے لوگ کھاتے ہیں، اور وہاں کی بڑی مرغوب چیز ہے میرے بھائی۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا یہ معمول ہوتا ہے اگر میں 1 لاکھ روپیہ مہینہ کما رہا ہوں، زکوٰۃ تو جو دیتا ہوں 1 لاکھ میں 1000 اللہ کی راہ میں دوں گا، 1 کروڑ میں 1 لاکھ اللہ کی راہ میں دے دوں گا۔ تو نفلی صدقہ اور خیرات کرو میرے بھائی۔ 5 ٹائم کی نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ رمضان میں ہم نے قیام اللیل کی لذت کو بھی چکھا ہے، راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے میں ایک لذت ہے، وہ لذت ہم نے محسوس کی ہے میرے بھائی۔ سال کے باقی دنوں میں بھی کبھی کبھی جب اللہ آپ کو توفیق دے، وتر پڑھ چکے ہیں تب بھی رات میں نیند کھل گئی، کھڑے ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو، طویل سجدے کرو۔ رات کا جو ٹائم ہوتا ہے اللہ سے بات کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ سے مناجات کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ سے کچھ مانگنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو، اپنے گناہوں سے معافی